ایھا آمنو، اے ایمان والو، او انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے بچاؤ کی بھی تدبیر کرو اور اپنے گھر والوں یعنی جن پر تم رائی اور نگران ہو، نگہبان ہو، یعنی تمہارے بیوی اور تمہارے بچے، تمہاری اولاد، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اس حوالے سے ان کے لیے بھی تدبیر کرو۔ اللہ رب العزت نے واش گاف اور واضح الفاظ میں فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت امام ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت پاک کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اوقفوا انفسکم و اہلیکم بتقوی اللہ، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کے خوف سے، خشیت الہی سے روشناس کراؤ، انہیں اس حوالے سے آگاہ کرو، انہیں واقف کرو، انہیں بتاؤ کہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی خشیت سے کیسے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کرنا ہے، اور اس کے خوف سے کیسے بچنا ہے، اس کے عذاب سے کیسے بچنا ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا خوف اپنے دل کے اندر کیسے پیدا کرنا ہے تاکہ ہم اس کی پکڑ اور اس کی گرفت اور اس کے عذاب سے بچ سکیں۔ ظاہر ہے یہ ہم نے خود تو نہیں کرنا نا، یہ تو ہمیں اللہ رسول کا بتایا ہوا جو راستہ اور طریقہ ہے اس کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، ان کو بھی روشناس کرانا ہے، واقف کرانا ہے اس بات سے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں کیسے پیدا ہوگا اور ہم اللہ کے عذاب، اس کی گرفت، اس کی پکڑ سے کیسے بچ سکیں گے۔ اور آگے فرمایا وَعَذِّبُوهُمْ، اور اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو، اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا مطلب ہے یعنی ان کو ادب سکھاؤ، ان کی تربیت کرو۔ اور مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتوں کا ادب سکھاؤ۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم، 3 باتیں کون سی سکھاؤ؟ فرمایا سب سے پہلے تو ان کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، حب نبیکم، سب سے پہلے ان کو یہ گھٹی میں لگاؤ، سب سے پہلے انہیں یہ سکھاؤ اور بتاؤ کہ نبی پاک سے پیار کیسے کرنا ہے، حضور سے محبت کیسے کرنی ہے، آقا علیہ السلام کا عشق دل میں کیسے پیدا کرنا ہے۔ یہ ایسے نہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جب بتائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بتائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور حیات مبارکہ اپنے بچوں کو پڑھ پڑھ کر بتائیں گے اور سنائیں گے تو ان کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ حب نبیکم، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں کے اندر اجاگر کرنی ہے اور پیدا کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَحُبِّ اہل بیت ہی، فرما اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد کے سینے حب نبی سے تو روشن ہوں لیکن نبی پاک کی آل کا بغض اور اناد ان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ فرما نہیں، حضور کی آل، حضور کی اہل بیت، فرما ان کی محبت بھی اپنے اولاد کے اور اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرنی ہے تاکہ وہ حسن و حسین کو اپنے سر کا تاج سمجھے، علی و فاطمہ کی عزت و تعظیم کریں، ان کی توقیر بجا لائیں۔ ایسا نہیں کہ وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات بابرکات سے دور ہو جائیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ملکہ قیامت حسنین کی اماں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، نور نظر، لاڈلی شہزادی، ان
ان سے بھی عزت و عظمت اور تعظیم کے حوالے سے دور ہو جائیں۔ فرمایا حسن حسین کو اپنے سر کا تاج سمجھیں اور ان کی محبت اپنے سینے کے اندر رکھیں۔ حب نبیکم، سب سے پہلا کام نبی پاک کی محبت اپنی اولاد کو سکھانی ہے۔ وحب اہل بیت ہی، اور حضور کی آل کی محبت سکھانی ہے۔ فرمایا وتلاوت القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دینا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی تعلیم جو ہے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے درجے میں بیان فرمایا۔ کون سے درجے میں؟ تیسرے درجے میں بیان فرمایا۔ فرمایا قرآن پاک کی تعلیم بھی اسی وقت فائدہ دے گی جب سینے کے اندر نبی کی محبت بھی ہو اور نبی کی آل کی محبت بھی ہو۔ فرمایا حضور سے بھی محبت کریں اور حضور کی آل سے بھی محبت کریں، حضور کا بھی ادب کریں اور حضور کی آل کا بھی ادب کریں۔ فرمایا پھر قرآن پڑھیں گے، دین پڑھیں گے، پھر قرآن پڑھنا بھی فائدہ دے گا، دین پڑھنا بھی فائدہ دے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب بچہ بولنے کے قابل ہو، حضور نے فرمایا بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، یعنی اس کی زبان پر الفاظ جاری ہونا شروع ہو جائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو یہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کراؤ۔ جب تمہاری اولاد بولنے کے قابل ہو جائے، ان کی زبان پر نطق جاری ہو جائے، کلام جاری ہو جائے، گفتگو جاری ہو جائے، فرماؤ ان کی زبان پر پہلا جملہ یہی ہونا چاہیے، اللہ کی توحید کا اقرار اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار۔ وہ ایک پروفیسر لیکچر دے رہے تھے نا، بہت بڑے مفکر تھے، تو کسی نے ان سے سوال کیا، وہ سوال کرنے والی ایک خاتون تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ بتاؤ بچے کی تعلیم اور بچے کی تربیت کا آغاز کب سے کرنا ہے؟ بچے کی تعلیم کا آغاز کب سے کرنا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، آپ کے بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو وہ بی بی صاحبہ حیران ہو کر کہنے لگی، اس نے کہا میرا بچہ پیدا ہونے والا نہیں، بلکہ میرا بچہ تو پیدا ہو چکا ہے، اس کی عمر 5 سال ہو گئی ہے، 5 سال کا ہو گیا ہے۔ تو اس مفکر نے کیا کہا؟ اس نے کہا مائی صاحبہ تو نے اپنے بچے کے 5 سال ضائع کر دیے۔ بچے کی تعلیم کا آغاز اس کے پیدا ہونے سے کر دینا چاہیے، اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، یعنی اس کی تعلیم جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جائے، بولنے کے قابل ہو جائے، اس وقت سے کر دینی چاہیے۔ اگرچہ بزرگوں کا طریقہ کار ہے کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر کو جب بچہ پہنچتا تو اسلاف کرام کے اندر یہ طریقہ رائج تھا، وہ اپنے بچے کو بسم اللہ کا آغاز کراتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلکم رائن کلکم مسئول، فرمایا میرے غلاموں تم سب کے سب نگران ہو، تم سب کے سب کیا ہو؟ نگران ہو، رائی ہو، رائی معنی نگران، رائی کا معنی نگران یعنی نگہبان، اس کا مطلب حاکم ہو، ہر بندہ حاکم ہے۔ کس پر حاکم ہے؟ فرمایا جو اس کے ماتحت ہے، گھر کا جو سربراہ ہے وہ اپنے گھر کا مالک ہے، اپنی اولاد کا، بیٹے بیٹیاں، بیوی، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے گھر کی مالک ہے اور نگران ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نگران سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہوگا، اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ بالخصوص بچوں کے حوالہ سے، آج ہم بچوں کے حوالہ سے بڑی سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، ہمارا بچہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، ہمارا بچہ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، ہمارا بچہ جو ہے کچھ چیزیں نوٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں جہاں پر بالخصوص دینی تعلیم کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شوق ہے کہ انگلش میڈیم کے اندر بچوں کو پڑھایا جائے، بچہ جو ہے وہ مما پپا بس کہنے لگ جائے، ڈیڈی کہنے لگ جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، جبکہ رسول اللہ کا فرمان ہے اپنے بچے کی تعلیم کا آغاز قرآن سے کرو۔
تعلیم کا آغاز قرآن سے کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنے بچے کو کتنے اہتمام کے ساتھ لے جاتے ہیں اور اسے ایسے سکول میں چھوڑ آتے ہیں جہاں پر پتہ نہیں نصاب کون سا پڑھایا جاتا ہے، کیسی کیسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کیسی کیسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو پڑھانے کے لیے ہمارا معاشرہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے معاشرے کے حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمارے گرد و پیش میں یہ بچے، خدا کی قسم یہ جو انسان آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کوئی کس مقام پر فیض ہے، کوئی کس مقام پر فیض ہے، ایک نہ ایک دن یہ بھی تو بچے تھے نا۔ آج اگر کوئی بڑی شخصیت ہے، بڑے عہدے اور منصب پر فیض ہے، ایک نہ ایک دن وہ بھی تو بچے تھے۔ اگر کوئی غوث الاعظم جیلانی بنا وہ بھی تو بچے تھے، اگر کوئی معین الدین اجمیری بنا وہ بھی تو بچے تھے، اگر کوئی مہر علی بنا وہ بھی تو بچے تھے، اگر کوئی فضل حق خیر آبادی بنا وہ بھی تو بچے تھے، اگر کوئی امام احمد رضا بنا وہ بھی تو بچے تھے، اگر کوئی احمد سعید کاظمی بنا وہ بھی تو بچے تھے۔ یہ اولیاء اللہ، یہ علماء، یہ فقہا، یہ مفسرین، یہ مفکرین، یہ سکالرز اور یہ دینی اور دنیاوی عہدوں پر فائز شخصیات، یہ ایک نہ ایک دن بچے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ماں باپ کا کردار ہے، والدین کا کردار ہے، اور صرف اساتذہ پر بھی نہیں چھوڑ دینا چاہیے، والدین کو بھی خصوصی توجہ کرنی چاہیے اس حوالے سے۔ اور والدین کا کردار مرکزی ہے۔ والدین جب اپنے گھر کے اندر دینی ماحول بچے کو دیتے ہیں نا تو بچہ اپنے والدین کو دیکھ کر پروان چڑھتا ہے، اپنے والدین کو دیکھ کر وہ پرورش پاتا ہے، اور اس کے اندر ماں کا بڑا کردار ہے، والد کا بھی، باپ کا بھی بڑا کردار ہے۔ باپ اگرچہ روزگار کے سلسلے میں مصروف ہوتا ہے لیکن اسے پھر بھی چاہیے اپنی اولاد کو وقت دے، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے توجہ دے۔ آج بڑے بڑے گھرانوں کے ایسے بچے ہیں جن کا کھانا پینا بھی اچھا ہے، رہن سہن بھی اچھا ہے، پہننا اوڑھنا بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن ماں باپ کی خصوصی شفقت سے، توجہ سے، ان کی تربیت سے محروم ہیں۔ والدین پر حق ہے اولاد کا کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھیں، نام اچھا رکھنے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت اچھی کریں۔ تعلیم و تربیت دینی اور اسلامی اصولوں کے مطابق کریں، دینی اور اسلامی اصولوں کے مطابق۔ دیکھیں نا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ، فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جن کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، بندہ فوت بھی ہو جائے نا قبر کے اندر بھی ڈھیروں ڈھیر ثواب ملتا ہے۔ فرمایا صدقہ جاریہ پہلا کام، کوئی مسجد بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، سڑک بنوا گیا، کہیں نلکا لگوا گیا، غرض یہ کہ کوئی رفاع عامہ کا کام کر گیا جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، اپنی جیب خاص سے یہ خدمت کر گیا، طلباء دین کی خدمت، علماء دین کی خدمت، مساجد کی خدمت، مدارس کی خدمت، راہ خدا میں فی سبیل اللہ خرچ کر گیا، یہ بھی صدقہ جاریہ اسے مرنے کے بعد فائدہ دے گا۔ اور فرمایا وعلم ينتفع به، کوئی علم پڑھا گیا یا اس علم کے پڑھانے کا انتظام کر گیا، مدرسہ مسجد بنوا کر اس میں تعلیم کا سلسلہ جاری کر دیا، یا خود علم دین پڑھا گیا، اس سے پڑھ کر وہ فرماتے ہیں نا کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو نصیحت کرو، فرمایا اگر ایک بھی تمہاری نصیحت پر عمل کر گیا، ایک کا بھی اگر اس طرح راستہ سیدھا ہو گیا، وہ صراط مستقیم پر چل پڑا، اپنے آپ کو اس نے سنوار لیا، سنت و شریعت کے ڈھانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیا، ایک نے بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری نجات کے لیے وہی ایک کافی ہے، تمہاری نجات کے لیے وہی ایک بھی کافی ہے۔ اس لیے یہ اس نظریے کے ساتھ جو ہے نا خدمت کرنی چاہیے، اور اولاد کو بھی اس نظریے کے ساتھ، اگر اولاد میں پھر فرمایا وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، دعائے مغفرت کرے۔ لیکن یہ سعادت، یہ اعزاز ہمیں اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ اولاد نیک بھی ہو، ماں باپ کے لیے دعا بھی کرے، جب اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں پر کریں گے، جب اولاد کے ہاتھ میں
رسول اللہ کی شریعت کا دامن پکڑائیں گے، حضور کی سنت کا دامن پکڑوائیں گے۔ حضرات گرامی، ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اولاد کی کیسی تربیت کی، اولاد کو تعلیم کیسی دی، تعلیم کے حوالے سے بھی سوال ہوگا، تربیت کے حوالے سے بھی سوال ہوگا۔ تو ہر والدین کو چاہیے اپنی اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کرے۔ انگلش میڈیم، اردو میڈیم، سکولوں کے سہارے نہ چھوڑ دیں، ان کالجوں کے سہارے نہ چھوڑ دیں، اپنی اولاد پر خود توجہ دیں، اپنی اولاد کو خود جو ہے رسول اللہ کا فرما بردار بنائیں، شریعت مطہرہ کا اور سنت مطہرہ کا پابند بنائیں، پھر وہ اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کر سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ قبر میں ہوتا ہے، اللہ اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ جب درجہ اس کا بڑھا دیتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یا اللہ یہ میرا درجہ کیسے بڑھ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باستغفار والا دیکھا لاکا، تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کر دی ہے، تیری بیٹی نے تیرے لیے دعا کر دی ہے، اس دعا کی برکت سے میں نے تیرا درجہ بڑھا دیا۔ لیکن اولاد کی تربیت اچھی کریں گے تو آج ہم بے شک دنیاوی لحاظ سے اپنی اولاد کو صاحب مال اور صاحب دولت بنا دیتے ہیں، انہیں اچھی نوکری بھی دلا دیتے ہیں، اچھا کاروبار بھی دلا دیتے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے بالکل وہ نیل بٹا نیل زیرو نمبر پہ ہوتا ہے۔ اس کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کچھ پتہ ہوتا ہے، نہ اہل بیت کا کچھ پتہ ہوتا ہے، بلکہ صحابہ کے ناموں تک خلفائے راشدین کے نام نہیں آتے، 5 تن پاک کے نام پوچھو وہ نہیں آتے۔ نہ صحابہ سے محبت، نہ اہل بیت سے محبت، نہ رسول اللہ کی محبت، سنت کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، شریعت کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں یہ کام ہی مولویوں کا ہے، ہمارا کام ہی نہیں، ہمارا کام تو بس دنیا کمانا ہے، ہمارا کام تو بس مال کمانا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اولاد والدین کے لیے بخشش کی دعا تو تب کرے گی جب وہ والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے۔ اگر تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو دیکھیں تو خدا کی قسم ہے کیسے انمول ہیرے اور موتی نظر آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام کا ابتدائی اور دشوار گزار دور تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جب رب کائنات نے حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اپنے قریب والوں کو اور خاندان والوں کو میرا ڈر سنائیے، کلمہ حق انہیں پہنچائیے، انہیں توحید کی دعوت دیجیے، اسلام کی دعوت دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے سب کو، قریبی رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، کنبے والوں کو اپنی دعوت پہ مدعو کیا، کھانے کے لیے بلایا۔ جب سب بیٹھ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو کھانا کھلایا، آقا علیہ السلام نے سب کو دعوت کھلائی۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا ساتھ دینے کے لیے ترغیب دلائی، اللہ کو ایک مانو اور میرا ساتھ دو۔ تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، کلمہ حق کا ساتھ دے گا، دعوت حق کا ساتھ دے گا، اسلام کا ساتھ دے گا، میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جائے گا، شانہ بشانہ چلے گا اور میرے ساتھ وعدہ کرے کہ میرا ساتھ نبھائے گا۔ بڑے بڑے اشرافیہ، بڑے بڑے رؤسائے قریش، سرداران قریش موجود تھے، حضور کے خاندان کے لوگ، لیکن سب کے سب خاموش رہے۔ ایک معصوم ننھا سا بچہ دھیمی آواز میں بولا، اس نے کہا میری عمر تھوڑی ہے، میری کلائیاں چھوٹی ہیں، میری پنڈلیاں پتلی ہیں اور میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، میں بیمار بھی رہتا ہوں اور میں اتنا طاقتور بھی نہیں ہوں، پر سنو اے اللہ کے رسول، میں آپ کا ساتھ بھی دوں گا، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا بھی ہوں گا اور آپ کی مدد بھی کروں گا۔ جہاں بڑے بڑے چپ تھے، بڑے بڑے خاموش تھے، وہاں ایک بچہ بولا، اور وہ بچہ اس نے تاریخ اسلام میں بڑا کردار ادا کیا۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ ہر آفت اور طوفان کے دور میں جب حضور کے خلاف، حضور کے صحابہ کے خلاف آندھیاں چلی، طوفان امنڈ آئے، اس کے پاؤں میں لرزہ نہیں آیا، اس کے قدم لڑکھڑائے نہیں، وہ حضور کے ساتھ چلتا رہا، اپنا وعدہ نبھاتا رہا، تاریخ اسلام اٹھایا
آئیے حتیٰ کہ خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر خلیفہ راشد بنا جسے آج امت مسلمہ علی کے نام سے جانتی ہے۔ بڑے بڑے سرداران قریش چپ تھے حضور کا ساتھ دینے کے لیے۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں توحید کی دعوت دینے آیا ہوں، کون میرا ساتھ دیتا ہے، کون میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا گئے، پر مولا علی نے کہا آقا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کم و بیش 10 سے 11 سال ان کی عمر تھی، 10 سے 11 کے درمیان، پر اس بچے کی تربیت جو تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، حضور جنگ بدر کے لیے کفار جو ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آقا اس حملے کو روکنے کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر تیار کیا، لشکر چل پڑا، 313 جانثار صحابہ، اور ان کے پیچھے پیچھے چھپ چھپ کر ایک چلنے والا بچہ بھی تھا جس کا نام عمیر تھا۔ عمیر اس لشکر کے پیچھے چھپ چھپ کر چل رہا ہے۔ بھائی نے دیکھا تو کہا ارے بھائی چھپ کر کیوں چل رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے چھپ کر چل رہا ہوں، میری عمر ہے تھوڑی، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے دیکھ لیا تو حضور روک دیں گے، حضور جانے سے منع کر دیں گے، حضور فرمائیں کہ جنگ میں نہ جاؤ۔ اتفاقاً حضور نے دیکھ ہی لیا، حضور نے فرمایا عمیر تم کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی آقا جہاد پہ جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جنگ کرنا بچوں کا کام نہیں، یہ تو بڑوں کے لیے بھی بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اے عمیر واپس چلے جاؤ، تم جب جوان ہو جانا پھر جہاد پہ چلنا۔ حضرت عمیر غم کی تصویر بن گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو موتی بن کر چمکنے لگے۔ حضور نے فرمایا عمیر کیا ماجرا ہے؟ عرض کی آقا میں جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمیر ابھی چھوٹے ہو، تم کیسے جاؤ گے؟ عرض کی آقا بس مجھے اجازت دیں، میرا جذبہ، میری محبت، میرا عشق، میرا وجدان، میرا ولولہ کہتا ہے آقا میں پیچھے نہ رہوں، جہاں میرے آقا ہوں عمیر بھی وہی ہو۔ حتیٰ کہ حضور نے اجازت دی، میدان بدر میں آئے، کفار سے لڑتے رہے، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ بچے کی تربیت اچھی ہو تو بچہ یوں قربانیاں دیتا ہے۔ حضرات گرامی ایک بچہ وہ بھی تھا جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، مشرف باسلام ہو گیا۔ ماں نے کہا او بچے تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، سن لے تو نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا؟ کہا ماں بڑی تلاش کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ملا ہے، دامن مصطفیٰ ملا ہے، تو کیا کہتی ہے چھوڑ دوں، برگشتہ ہو جاؤں؟ ماں نے کہا سن میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اگر تو نے دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا نا میں ایسے بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی، لوگ تجھے تانا دیں گے۔ اس نوجوان بچے نے کہا، اس نے کہا ماں تو تو ایک ہے، رب تجھ جیسی 1000 جانیں دے دے، پر خدا کی قسم ایک ایک کر کے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان تو کر سکتا ہوں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرات گرامی ایک اور بچہ بھی جس کا نام ہے رافع، وہ اسی طرح جنگ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں تم نہیں جا سکتے۔ عرض کی آقا فلاں کو تو آپ نے اجازت دے دی، فلاں تو جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جا رہا ہے لیکن وہ تم سے بڑا ہے، عمر اس کی زیادہ ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا میری کشتی کرا دو، میری اس کے ساتھ کشتی کرا دو۔ ان کا نام تھا سمرہ۔ حضور نے فرمایا کشتی کرو۔ رافع اور سمرہ لڑنے لگے، کشتی کرنے لگے، کشتی شروع ہو گئی۔ کشتی دیکھنے والے آج حضور تھے۔ تو رافع نے سمرہ کی پشت لگا دی، حضور نے جیسے سامورا کو اجازت دی تھی ویسے رافع کو بھی اجازت دے دی، فرمایا تو بھی جہاد پہ جا سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور 2 بچے آ گئے، کہتے ہیں آقا ہمیں اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا چلو بڑا قبول ہے، چھوٹا واپس چلا جائے۔ اللہ اکبر، دونوں واپس چلے گئے ماں کے پاس۔ ماں نے کہا میں نے تم دونوں کو کہا تھا کہ تمہارا والد بھی زندہ نہیں، تمہارا بھائی بھی زندہ نہیں بڑا، لہذا تم دونوں جاؤ، حضور کے شانہ بشانہ تم نے جہاد کرنا ہے، حتیٰ کہ قربان ہو جانا ہے، تاکہ میں قیامت کے دن فخر کروں کہ شہیدوں کی اماں ہوں۔ حضور
ماں رو رہی تھی، ماں نے کہا واپس نہیں آنا، جاؤ حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا تم چھوٹے بچے ہو، عرض کی آقا ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ماں کا دل نہیں دکھانا چاہتے۔ حضور قبول فرما لیں، ہم ماں کا دل جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ماں نے تربیت ہی ایسی کی ہے، بیٹا تم دنیا کمانے کے لیے نہیں ہو، مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے، تم دین کی سربلندی کے لیے ہو۔ میں نے کہا یار ماں تربیت کرے تو ایسی، اور میرے بیٹے صرف تو مالدار نہ بن جا، دولت مند نہ بن جا، صرف تو دنیا نہ کما، حضور کا امتی بن کر ایسا غلام بھی بن جیسے معاذ و معوذ کی ماں تربیت کر رہی ہے۔ میں نے کہا آج ماں اپنے بچے کی یہی تربیت کرے جو معاذ و معوذ کی ماں تربیت کر رہی ہے۔ آج تو اگر وقت آتا ہے ناموس رسالت پر، آج وقت آتا ہے ختم نبوت پر پہرا دینے کا، آج بدبخت یہود و نصارہ جو ہے وہ ہر طرف سے دندنا رہے ہیں اور اسلام پر ایسے حملے کر رہے ہیں اور دین اسلام کو کھانے کے چکر میں ہیں۔ ہماری نو پود نئی نسل اور ہماری نیو جنریشن کو، بچوں کو اس طرح وہ ایسا زہر پلا پلا کر اللہ رسول سے دور کر رہے ہیں کہ مسلمان خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے۔ مسلمان کو پتہ ہی نہیں میری اولاد بگڑتی جا رہی ہے، میری اولاد کدھر رخ کر رہی ہے، میری اولاد کا رخ کیسے بدل رہا ہے، میری اولاد کی اس اسلامی اصولوں پر تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اللہ رسول کے فرما بردار بن رہے کہ نہیں بن رہے، اللہ رسول سے محبت پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ حضور نے فرمایا تھا نا قرب قیامت کے اندر میری امت ایک تھالی کی مانند ہو جائے گی، فرمایا جیسے ایک تھالی پر لوگ بل پڑتے ہیں، ہر طرف سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، فرمایا میری امت ایک تھالی کی طرح ہوگی، فرمایا کہیں سے ہندو کھائے گا، کہیں سے یہودی، کہیں سے عیسائی، کہیں سے سکھ، فرمایا سارے میری امت کو نوچ رہے ہوں گے، پر میری امت خواب خرگوش میں ہوگی، اسے پتہ تک بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنی اولاد کو یہ تربیت دے رہے ہیں۔ آج تو ایک منٹ کے اندر نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں باقی ساری باتیں مان سکتا ہوں پر یہ نہیں مان سکتا کہ تو کہے کہ رسول اللہ کا دامن چھوڑ دے، تو کہے کہ دین کو چھوڑ دے۔ آج کیا حال ہے، آج تو یہ عام ہو گیا ہے نا، عام ہو گیا ہے کہ اگر کہیں نوکری نہیں مل رہی ہم اپنا عقیدہ بھی بدل دیتے ہیں، ملازمت نہیں مل رہی دین کو مذہب کو بدل دیتے ہیں، بلکہ یہ باتیں مشاہدہ کے اندر آئی ہیں کہ لوگ نوجوان اپنے آپ کو مرزائی لکھوا دیتے ہیں، کرسچن لکھوا دیتے ہیں، اپنا دین اور مذہب بدل دیتے ہیں۔ میں نے کہا نوجوانوں آؤ صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور نے دیکھا مینڈھے کی کھال پہن کے جا رہے ہیں، حضور نے فرمایا میرے غلاموں یہ وہ نوجوان ہے جو 200 درہم کا جوتا پہنتا تھا اور 200 درہم کا سوٹ پہنتا تھا، مکہ کے اندر نوجوانوں کا سٹار تھا، لیکن عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کی خاطر اس نے سب کو چھوڑا ہے، حضور کا دامن پکڑا ہے۔ اس نے کہا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں پر حضور کی محبت قربان نہیں کر سکتا، سب کچھ قربان کر سکتا ہوں پر غلامی مصطفیٰ قربان نہیں کر سکتا، سب کچھ قربان کر سکتا ہوں پر رسول اللہ کا دامن تھامنا قربان نہیں کر سکتا۔ میں نے رسول اللہ کا دامن تھاما ہے، غلامی اختیار کی ہے، تو اسی پر میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی وہ بھی تو نوجوان تھے نا، آج بھی نوجوان ہیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی بچے تھے، ابھی 9 عمر 10-12 سال عمر ہوگی، آپ نے دیکھا نا مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، بڑا جذبہ، بڑی غیرت ایمانی، جذبہ ایمانی ہیں۔ آج تو ہمیں نہیں ہے نصیب، ہمارا نوجوان بھی بس خواب میں ہے، ہمارا نوجوان بھی نیند میں ہے، بوڑھوں میں تو ویسے بھی سا نہیں ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کا، آواز بلند کرنے کا، اور جو نوجوان ہیں نا ان کے گھٹی کے اندر بھی ایسی تعلیم و تربیت پیدا کر دی گئی ہے کہ بس ان کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہماری دھرتی کشمیر بنے، ہماری دھرتی فلسطین بنے، ہمارے آقا کی عزت و نموز پر حملے ہوں، کچھ بھی ہو جائے، یہ ماں باپ کا قصور ہے نا، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہی نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھا مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو آپ نے ایک ترکی بابے کو ساتھ کیا اور سلطان نور الدین زنگی کے پاس چلے گئے، اس کا زمانہ تھا، کہا یوں معاملہ ہو گیا، سارا واقعہ سنایا۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوج کو بلایا، فوج کو بلانے کے بعد فرمایا فوجیوں رہا کے مقام پر حملہ ہوا ہے، ایک
ایک ہی رات ہے ہمارے پاس، صبح ہم نے وہاں پہنچنا ہے، راہ کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ یہ مقام ملک شام کی طرف تھا، مقام رہا۔ اللہ اکبر، فوجیوں نے کہا بادشاہ سلامت صبح کیسے پہنچیں گے؟ اتنا میل دور ہے، 100 میل سے بھی زیادہ دور کا سفر ہے، اور ایک ہی رات ہمارے پاس باقی ہے، کیسے ہم صبح پہنچیں گے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کون ہے میرا ساتھ دینے والا؟ صبح اپنا جھنڈا مقام رہا پہ لہرانا چاہتا ہے سلطان نور الدین زنگی، آئے کوئی میرا ساتھ دے۔ بڑے بڑے فوجیوں میں کوئی نہ بولا، ایک بچہ بولا جس کی عمر 10-12 سال تھی، اس نے کہا بادشاہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ بڑے بڑے نوجوانوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہا او بچے تیرا کام کیا ہے کہ تو جنگ کرے؟ جا، تیرا کام کھیلنا کودنا ہے، جاؤ کھیلو کودو میاں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جنگ کرنا کوئی آسان بات ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کو غصہ آ گیا، سلطان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سلطان نے کہا او فوجیو، تمہارے اندر وہ جذبہ نہیں، وہ غیرت نہیں جو اس بچے کے اندر ہے۔ میں اس بچے کو داد دیتا ہوں، تم مذاق سمجھ رہے ہو لیکن میں اس بچے کو داد دیتا ہوں۔ فرمایا اگر کوئی بھی نہ گیا یا میں جاؤں گا یا بچہ جائے گا۔ ساری فوج میں غیرت پیدا ہو گئی، جذبہ پیدا ہو گئی، سارے چل پڑے۔ دوپہر کے وقت مقام راہ پہ پہنچے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی جو بعد میں وقت کا بادشاہ بنا اور تاریخ اسلام کے اندر سنہری بابو سے جس کا نام لکھا جا رہا ہے، سنہری حروف کے ساتھ، جس کی سیرت کو تاریخ کو لکھا جا رہا ہے، وہ 10-12 سال کا بچہ ہے جس نے عیسائیوں کے سپہ سالار کا سر قلم کر کے سلطان نور الدین زنگی کے سامنے رکھ دیا۔ حضرات گرامی، بچوں کی تربیت اچھی ہو تو بچے یہ کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں نبی پاک کی محبت، دین اسلام کی محبت، مر مٹنے کا جذبہ پیدا کریں، کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ کیا نا تو یہ بچے اگر رسول اللہ کے وفادار نہ رہے تو ہمارے بھی نہیں رہیں گے، یہ کسی اور کے وفادار ہو جائیں گے، ان کی غلامیاں بھی کسی اور کے ساتھ ہوں گی، وفائیں بھی کسی اور کے ساتھ ہوں گی۔ مسلمانوں، سنبھالنا ہے تو اپنے بچوں کو آج سنبھالو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو فکر عطا فرمائے۔